بڑا بندہ بھی، عورت، بچہ، ہر قسم کا جنازہ ناپاک ہے۔ جامع ترمذی کی 1033 نمبر روایت۔ اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ ہماری کم ظرفی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن سے ایک لاجک گڑا کہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے ہماری میت کے ساتھ؟ کیا ہم اسلام میت کو اتنی عزت دے رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے بڑا ہی اہم اور اختلافی مسئلہ لے کے آئے اور ایک بہت بڑی کنفیوژن کا حل لے کے آئے۔ باب ما جاء فی الصلاۃ علی المیت فی المسجد، مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کرنا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا، اور میرے ایک عزیز رشتہ داروں کے ہاں میں گیا جنازے پر اور میں نے وہاں یہ مسئلہ دیکھا کہ مولوی صاحب، دیوبندی مسجد تھی، مولوی صاحب نے کہا کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے قبرستان چونکہ دور ہے تو وہاں جانا مشکل ہے، چھوٹا بچہ ہے، 2-4 دن کا بچہ فوت ہو گیا، اس لیے قبرستان جانا بھی مشکل ہے اور مسجد کے اندر بھی بچے کو لے کے نہیں جانا کیونکہ بچہ ناپاک ہے، یہ میت ناپاک ہے۔ اور جو لوگ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کو منع قرار دیتے ہیں ان کی یہی بنیاد اور دلیل ہے، وہ کہتے ہیں میت ناپاک، اس کو مسجد کے اندر نہ لے کے جائیں۔ اللہ کے بندو کیسے ناپاک ہوگی؟ دین اسلام نے کہا کہ مومن ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، مومن نجس ہوتا ہی نہیں ہے، مومن پاک رہتا ہے۔ حالت جنابت کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ کو دیکھ کے راستہ بدل لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ مجھے دیکھ کے ابو ہریرہ نے راستہ کیوں بدل لیا ہے؟ تو بعد میں حضرت رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ کو ملے اور پوچھا، ابو ہریرہ مجھے دیکھ کے تو نے راستہ کیوں بدل لیا؟ حضرت رسول اللہ پریشان ہو گئے، اور پریشان کیوں ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جس بندے کو دیکھ کے لوگ ڈر جائیں اور اس کے شر سے بچنے کے لیے راستہ بدل دیں تو یہ اس بندے کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی یہ بندہ برا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ مجھے دیکھ کے حضرت ابو ہریرہ نے راستہ کیوں بدل لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ کہنے لگے، حضرت جی آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب آپ ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں تو سلام لیتے ہیں، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں حالت جنابت میں ہوں، ناپاک ہوں اور آپ کے ساتھ سلام لوں، میں جنابت میں تھا، غسل کرنا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ابو ہریرہ ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے تو آتا میرے پاس، میں سلام لے لیتا، کوئی حرج نہیں تھا، کوئی ایشو نہیں تھا۔ مومن تو جنابت والی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو میت کو تو آپ نے غسل دیا بڑے خوبصورت انداز سے، تو یہ کیسے ناپاک ہو گیا؟ میت ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میت ناپاک ہے، اس لیے منع کرتے کہ میت کو مسجد میں نہ لایا جائے اور مسجد میں جنازہ نہ ادا کیا جائے۔ اور اس بچے کا نماز جنازہ ادا کرنے سے مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ نہ تو قبرستان جانا آسان ہے، قبرستان دور ہے، اور نہ ہی بچے کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ہیلا نکالا، انہوں نے کہا مسجد کے ساتھ میرا گھر ہے، آپ ایسے کرو بچے کو گھر میں رکھ دو اور جنازہ ہم مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد میں بچے کو نہ لے کے آؤ، بچے کو گھر میں رکھ دو اور مسجد میں نماز جنازہ۔ مجھے یہ بات بڑی گراں گزری، میرے ماموں کا بیٹا تھا وہ، میں ہاسپٹل میں اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزارا تھا، 2-3 دن کا بچہ تھا، مجھے مانوسیت ہوگی، محبت ہوگی اس کے ساتھ، کیئر کرتے رہے ہاسپٹل میں۔ مجھے یہ بات بڑی گراں گزری کہ انہوں نے بچے کو ناپاک قرار دے کے مسجد میں داخلے سے پابندی کر دی، اوپر سے مولوی صاحب کی ماڑی قسمت، انہوں نے جنازہ بھی آدھے منٹ کا پڑھایا۔ مجھے غصہ آ گیا، نہ صبر ہوا، میں نے مسجد میں مولوی صاحب کے ساتھ اختلاف کر دیا۔ مولوی صاحب نے کہا جی ہمارا تو یہی موقف ہے، آپ کے جو مرضی دلائل ہوں، آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں جا کے قبرستان میں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ پھر ہم قبرستان میں جا کے ہم نے دوبارہ اس کا نماز جنازہ ادا کیا۔ اور یہ بڑوں کے بارے میں بھی یہی موقف ہے ان کا کہ بڑا بندہ بھی، عورت، بچہ، ہر قسم کا جنازہ ناپاک ہے، اسے مسجد میں نہ لایا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ جامع ترمذی کی 1033 نمبر روایت، اور ابو داود میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ صحیح مسلم میں 973 نمبر روایت،
اور امام صاحب کہتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عبد العزیز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن عائشة قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے، کہتے ہیں میری خالہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں صلی رسول اللہ علی سہیل ابن بیضاء فی المسجد، اللہ کے نبی نے ابن بیضاء کا جنازہ مسجد میں ادا کیا۔ بیضاء کے بچوں کا جنازہ، سہل اور سہیل، دو بچوں کا جنازہ اللہ کے نبی نے مسجد میں ادا کیا، مسجد نبوی کے اندر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے پیچھے یہ جنازہ ادا کیا، روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور عورتیں نماز جنازہ ادا بھی کر سکتی ہیں، جنازہ ناپاک نہیں ہے، مسجد میں اس کو لایا جا سکتا ہے، اس کو غسل دینے والے کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا، اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، خاوند بیوی کو چھو سکتا ہے، بیوی خاوند کو چھو سکتی، بلکہ ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں۔ دلائل میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا لا یصلی علی المیت، میت پر نماز جنازہ نہ ادا کیا جائے مسجد میں، یہ امام مالک کا قول ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں یصلی علی المیت فی المسجد، میت پر نماز جنازہ مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ کے نبی نے کیا، اور اللہ کے بندو دن رات مسجد نبوی میں جنازے اور بیت اللہ میں جنازے ادا ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ ہماری کم ظرفی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن سے ایک لاجک گڑا کہ میت ناپاک ہوگی، کیا یہ زیادتی نہیں ہے ہماری میت کے ساتھ؟ کیا ہم اسلام میت کو اتنی عزت دے رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا، میت کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، صاف ستھرے خوبصورت سفید کپڑوں میں غسل دیا جائے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں جی۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیضاء کے 3 بچے تھے، 3 بھائی، سہل، سہیل اور صفوان، ماں کی طرف ان کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا جنازہ اللہ کے نبی نے ادا کیا مسجد نبوی کے اندر۔ اور